السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو بڑی ہی آپ کو اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا، اور ناظرین کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا، جو دنیا چلا جائے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور جس کے اندر مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں بندے کی خواب آئی ہے، فلاں بندے نے مجھے کال کیا اور اسے کوئی خواب آئی ہے کہ آپ کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مل گیا، یعنی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ آئیے ناظرین، اسی واللہ سے ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو قرآن خوانی مولانا طارق جمیل نے کروائی ہے، آیا کہ یہ ذاکر نائک حافظہ اللہ کے مطابق کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تو آئیے ناظرین، وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی قرآن خوانی کے والے میں، پھر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے، تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے۔ اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو، کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ کوئی چیز کے اوپر عمل تو کریں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ۔ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے۔ جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے۔ تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے چلیں، دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پڑھیں گے تو جو بھی بندہ دعا کرے گا اس بندے کی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر بے حساب درود پڑھتا ہے، بے حساب یعنی کہ اس کو علم ہی نہیں کتنا درود پڑھے، تو فرمایا واجبات لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔
تو ایسے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کو میں حدیث سناتا چلوں، صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا مانگ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابی کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا درود پڑھنا شروع کر، درود پڑھا کر میرے اوپر۔ تو کہنے لگا چلیں اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، 3 حصے رب سے اپنے لیے دعا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے درود اور زیادہ کر دے۔ کہنے لگا چلو پھر اللہ کے نبی 2 حصے دعا مانگوں گا رب سے اپنے لیے اور 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں۔ نبی پاک فرمانے لگے کہ درود کو اور زیادہ کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات نبی پاک نے فرمائی تو آگے سے نبی پاک نے کیسے صحابی نے کہا اللہ کے نبی چلے پھر ایسا کرتے ہیں، 3 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنے رب سے دعا مانگ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ درود کو اور زیادہ کر دے۔ تو کہنے لگا چلے اللہ کے نبی جی میں اپنے رب سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابی درود میرے اوپر پڑے گا، جو رب سے مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کرے گا، جو نہیں مانگ سکا تیرے لیے فائدہ مند ہے اللہ پاک وہ بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ تو ناظرین درود دیکھیں جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ خواب کے اندر زیارت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کروا سکتے ہیں، خواب کے اندر دیدار کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور غالباً کتاب الرؤیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خواب کے اندر یعنی کہ میری تصویر دکھائی گئی تو گویا اس کو میری ہی دکھائی گئی، کیونکہ نبی پاک فرماتے کہ شیطان میری تصویر بن ہی نہیں سکتا، جس کو خواب میری آئی تو اس کو سمجھو میری ہی زیارت ہوئی ہے۔ تو ناظرین اگر اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس بندے کی کال آئی ہے مولانا طارق جمیل کو، تو اس کے بارے میں ہم ناظرین یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ تو ناظرین میں تو یہی کہوں گا کہ بلکہ یہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو بھی اس دنیا سے چلیں گے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس بچے کے گھر والوں کو یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔